کیا آپ جانتے ہیں مسلمان بھائی کی بیوی چھت پر کھڑی ہوئی تو اس نے کیا دیکھا؟ عبادت کرنے کے بعد شام کو جب شوہر گھر واپس آیا تو بیوی نے کیا پوچھا؟ بادشاہ کے قاصد نے مرد مومن کی بیوی سے کیا کہا؟ سنار نے ایک اشرفی کی قیمت کیا دی؟ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں بھائی دریا کے شکاری تھے۔ کافر بھائی بت کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی تھیں اور جال کو کھینچنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، لیکن مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور وہ اسی میں صبر کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن اس مسلمان بھائی کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہوئی تو اس کی نظر کافر بھائی کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تم اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے، تاکہ تم بھی میری طرح مالدار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کا حال دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم اتنی غمزدہ ہو؟ وہ کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے بت کی عبادت کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد بھی کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے روزانہ 2 درہم دیا کروں گا، تو تم اسی میں اپنی حالت درست کرنا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ اگلے دن وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور جب رات کو وہ گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط دی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس مرد مومن نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بادشاہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے بادشاہ یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور جب تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو، اگر تم نے مجھے کل مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر وہ شخص بہت پریشان ہوا، اور اگلے دن یعنی تیسری صبح وہ اپنے یہودی بھائی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا دو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزی کی نیت کر کے یہودی کے پاس کام کرنے لگا، تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں۔ اس بادشاہ نے یہ اشرفیاں تمہیں دینے کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا شوہر ہمارے پاس کام میں تھا اور ہم نے اسے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی نے ہمیں چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا
تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے۔ بس اس میں سے ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس اشرفی کی قیمت 1000 روپے اس عورت کو دے دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر وہ مرد مومن بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بیوی کو چھوڑ کر وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور ایسے ہی اس مرد مومن کا انتقال ہو گیا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔